بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب؟ دو لوگ ایسے ہیں جو کبھی مطمئن نہیں ہوتے، ایک دنیا سے پیار کرنے والا اور دوسرا علم سے محبت کرنے والا۔ زندگی میں صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون ہی مانگا کرو، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ مولانا رومی نے کیا خوبصورت فرمایا تھا کہ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، جیسے دھول اور خاک ہوتی ہے۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے ہی جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہاری دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو وہی چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ اسی طرح زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو یہی زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہی رہتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔